بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت محمدی سے پہلے یہود کی حالت۔ یورپ، ایشیا، افریقہ میں بسنے والی یہود نام کی قوم دنیا کی تمام قوموں میں اس لحاظ سے ممتاز تھی کہ اس کے پاس دین کا بہت بڑا سرمایہ تھا اور اس میں دینی تعبیرات و اصطلاحات سمجھنے کی سب سے زیادہ صلاحیت تھی۔ لیکن یہ یہودی مذہب و تمدن یا سیاست میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پر اثر ڈال سکیں، بلکہ ان کے لیے مقدر ہو چکا تھا کہ ہمیشہ ان پر دوسرے لوگ حکومت کریں اور ہمیشہ ظلم و استبداد، سزا و جلاوطنی اور مصائب و مشقت کے ہدف بنے رہیں۔ عرصہ دراز تک غلام رہنے اور انواع و اقسام کی سختیاں اور سزائیں جھیلنے کے سبب ان کا ایک خاص مزاج بن گیا تھا۔ قومی غرور، نسبی تکبر، حرص اور مال و دولت کی حد سے بڑھی ہوئی طمع یعنی لالچ، مسلسل سود کے لین دین یعنی بیاج کے لین دین سے ان میں ایک مخصوص ذہنیت و سیرت اور قومی خصائل و عادات پیدا ہو گئے تھے جن میں وہ ہمیشہ منفرد یعنی سب سے الگ رہے۔ کمزور یا مغلوب ہونے کے وقت ذلت و خوشامد، اور غالب ہونے کی صورت میں انتہائی بے رحمی اور بد معاملگی، اور عام حالت میں دغا بازی اور نفاق، سنگ دلی اور خود غرضی، مفت خوری و حرام خوری، راہ حق سے لوگوں کو روکنا ان کا قومی کردار تھا۔ قرآن کریم نے ان کی اس صورتحال کا جو 6 اور 7ویں صدی میں تھی بہت واضح اور مکمل نقشہ کھینچا ہے اور بتلایا ہے کہ اخلاقی انحطاط، انسانی پستی اور اجتماعی فساد میں وہ کس منزل میں تھے اور کیا اسباب تھے کہ جن کی بنا پر وہ ہمیشہ کے لیے عالم کی قیادت یعنی لیڈرشپ اور اقوام کی امامت سے معزول کر دیے گئے۔ 6 صدی کے آخری میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باہم رقابت و منافرت اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ ان میں سے کوئی دوسرے فریق کو ذلیل کرنے اور اس سے اپنی قوم کا انتقام لینے اور مفتوح کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے میں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھتا تھا، یعنی کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ 610 عیسوی سن میں یہودیوں نے انطاکیہ میں عیسائیوں کے خلاف بلوا کیا۔ شہنشاہ فوقا نے ان کی سرکوبی کے لیے مشہور فوجی افسر بنو سوس کو بھیجا۔ اس نے پوری یہودی آبادی کا اس طرح خاتمہ کیا کہ ہزاروں کو تلوار سے، سینکڑوں کو دریا میں غرق کر کے، آگ میں جلا کر اور درندوں کے سامنے ڈال کر ہلاک کر دیا۔ 615 عیسوی سن میں جب ایرانیوں نے شام کو فتح کیا تو یہود ہی کے مشورے و ترغیب سے خسرو نے عیسائیوں پر وحشیانہ مظالم کیے اور بیشتر عیسائیوں کو تدیغ یعنی تلوار سے مارا۔ ایران فتح حاصل کرنے کے بعد ہرقل نے زخم خوردہ عیسائیوں کے مشورے سے 630 میں یہودیوں سے سخت انتقام لیا اور ان کا اس طرح قتل عام کیا کہ رومی مملکت میں صرف وہ یہودی ہی بچ سکے جو ملک چھوڑ کر چلے گئے یا کہیں چھپ رہے۔ اس سفاکی و بربریت اور خون آشام ذہنیت کے ساتھ جس کا مظاہرہ 7ویں صدی کے ان دو عظیم ترین مذاہب نے کیا، اس کی کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے دور حکومت میں انسانیت کے پاسبان ثابت ہوں گے اور حق و انصاف، امن و اصلاح کا پیغام دنیا کو سنائیں گے۔